اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ میں فقیر ہوں، اور اس کا حضرت کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا اپنی عنایت سے اس کے فقر کو غنا میں تبدیل کر دیں اور اسے غنی بنا دیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے پاس انگوروں کا ایک تشت پڑا ہوتا ہے جس میں انگور ہوتے ہیں۔ امام وہاں سے ایک انگوروں کا گچھا اٹھاتے ہیں اور اس سائل کے سامنے جو اپنی غربت کا اظہار کر رہا تھا اسے پیش کرتے ہیں کہ یہ انگوروں کا گچھا تم مجھ سے لے لو۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ میں فقیر ہوں، گدھا نہیں ہوں، میں آپ سے اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے ایک انگوروں کا گچھا پکڑا رہے ہیں، اس سے میری ضروریات زندگی اور معاشرتی ضروریات تو پورا نہیں ہوں گی۔ یہ سب باتیں وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے اور اس گچھے کو لینے سے انکار کر رہا ہے۔ ایک دوسرا شخص اسی لمحے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور آ کر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا انگوروں کے گچھے میں سے ایک دانہ توڑتے ہیں اور اس سلام کرنے والے شخص کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اس انگوروں کے دانے کو دیکھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اور امام علی ابن موسیٰ الرضا سے کہتا ہے کہ مولا، میں تو آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے تبرک بھی دے دیا، مولا یہ تو آپ کی بہت ہی عنایت ہو گئی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تو بہت ہی نوازش کر دی، بہت کرم کر دیا میرے اوپر کہ مجھے آپ نے انگوروں کا ایک دانہ عطا کر دیا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا تبسم فرماتے ہیں اور اسے اس تشت سے ایک گچھا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ وہ شخص گچھا دیکھ کر پھولے نہیں سماتا اور امام علی ابن موسیٰ الرضا سے کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو ایک دانہ دیا تھا اور میرے لیے تو یہ دانہ ہی کافی تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اسی دانے کو اپنے گھر میں جا کر پانی میں تبدیل کروں گا اور اسے اپنے تمام اہل خانہ کے درمیان تقسیم کر دوں گا، ہمارے لیے تو یہی باعث برکت ہے کہ 8ویں حجت خدا نے ہمیں انگور کا ایک دانہ دیا ہے، لیکن آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ نے مجھے گچھا عنایت کر دیا، مولا اس سے بڑی اور کرم نوازی کیا ہوگی؟ میں تو صرف سلام کرنے آیا تھا، آپ نے پہلے دانہ دے دیا، اب آپ نے گچھا دے دیا، مولا آپ تو بہت کریم ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا انگوروں کا وہ تشت اٹھاتے ہیں اور اس شخص کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ تمام منظر وہ فقیر شخص جو آیا تھا وہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ شخص تشت کو لیتا ہے اور پھولے نہیں سماتا۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میرے لیے تو وہ دانہ ہی کافی تھا، لیکن آپ نے کرم نوازی کی، بزرگ نوازی کی اور آپ نے مجھے گچھا دیا، پھر وہ گچھا میرے لیے کافی تھا، میں اپنے گھر کے تمام افراد کو ایک ایک دانہ بھی دیتا تو میرے لیے کفایت کرتا تھا، آپ نے تو یہ تشت مجھے اٹھا کے دے دیا، مولا اس سے بڑی کرم نوازی میں کہاں جا کر مشاہدہ کروں، آپ اتنے کریم ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے قاصد کو بلایا اور قاصد سے کہا کہ یہ انگور جس باغ سے لائے گئے ہیں اس کا پروانہ لے آؤ، میں وہ باغ اس شخص کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے مولا آپ تو بہت کریم ہیں، مجھے اس کرم نوازی کی ضرورت نہیں تھی، میں تو صرف سلام عقیدت پیش کرنے آیا تھا، آپ نے پہلے دانہ دیا، پھر آپ نے گچھا دیا، پھر آپ نے تشت دیا اور اب آپ باغ عنایت کر رہے ہیں، مولا آپ بہت کریم ہیں، خدا آپ کی اس کرم کی عنایت اور آپ کے اس کرم کو ہمارے اوپر جاری رکھے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے خادم سے کہا کہ جاؤ کاغذ لے کر آؤ، میں اس کاغذ پر تحریر کر دوں کہ اس باغ کے اطراف میں جتنی زمینیں ہیں وہ بھی میں اس شخص کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اب امام نے اس
تحریر کے نیچے اس جملے کو لکھا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمات میں اضافہ ہوگا۔ یہ درواقع امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس شخص فقیر کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جو ایک گچھا نہیں لے رہا تھا امام علی ابن موسیٰ رضا سے، کہ اگر تم وہ ایک گچھا لے لیتے، شکر کرتے کہ تمہیں علی ابن موسیٰ رضا کے ہاتھوں ایک گچھا ملا ہے، تو وہ تمہیں تشت بھی دے دیتے، وہ تمہیں باغ بھی دے دیتے۔ تم نے شکر نہیں کیا، جیسا اس شخص نے ایک دانہ لینے کے بعد شکر علی ابن موسیٰ رضا کو انجام دیا تو اسے گچھا ملا، گچھا لینے کے بعد شکر کیا تو اسے تشت ملا، تشت لینے کے بعد شکریہ ادا کیا تو اسے باغ ملا، باغ لینے کے بعد شکریہ ادا کیا تو اسے باغ کے اطراف میں بھی تمام زمینیں مل گئیں۔ یہ ہے شکر کی برکت۔ اور امام علی ابن موسیٰ رضا اس شخص فقیر سے گویا کہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری زندگی میں شکر کی کمی ہے۔ اگر تم خداوند متعال کی نعمات جو تمہارے اطراف میں موجود ہیں اور خداوند متعال نے تمہیں ان نعمات سے نوازا ہے، تم اگر شکر کرو تو خداوند متعال تمہاری نعمات میں اضافہ کر دے گا۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ سانس جو تم اس آب و ہوا میں لے رہے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ صاف پانی جو تم پی رہے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تم اللہ کی اس قدر نعمات روزانہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تم اس کا شکر ادا کرو، وہ اپنی نعمات تمہارے اوپر اضافی کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمات کے تمام دروازے تمہارے اوپر کھول دے گا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پروردگار کا شکر نہیں کرتے ہیں، اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ مشکلات جنہیں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ مشکلات ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ شکر کیسے کیا جائے؟ انسان اپنے سے کمتر شخص کو دیکھے، یعنی میرے پاس جو نعمات موجود ہیں اس شخص کو دیکھوں کہ جس کے پاس یہ نعمات موجود نہیں ہیں، اس شخص کی زندگی میں اس محرومی کو درک کرتے ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ وہ شخص جس کے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس اولاد ہے، میں اس بے اولاد شخص کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں۔ وہ شخص جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں اس شخص کو دیکھ کر اپنی نعمات کو جو ہے وہ محاسبہ کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ وہ شخص جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے، جس کے پاس آسائش کی سہولت موجود نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو مقایسہ کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں کہ مولا تو نے اس کو تو نہیں دیا ہے، تو اس کو بھی عطا کر، لیکن مولا تیری تو یہ کرم نوازی ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمات سے نوازا ہے۔ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس کی نعمات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں، ہر لمحے میں اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمات پر اس کی قدردانی کریں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جو ہے وہ خاک پر رکھ کے جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہ تو عظیم اور اعلیٰ اور ارفع ذات ہے اور تیری ہی حمد کی جانی چاہیے۔ تو ہی عظیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی نعمات عطا کرنے والا ہے، اور اے میرے پروردگار میں عبد ذلیل ہوں اور تیری تمام نعمات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہمیں ان نعمات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔